اگر آپ غریبی کی حالت میں ہیں تو آپ کے اوپر فراوانی آئے گی، قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور قرض خواہ آپ کو بے جا تنگ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی مالی وسائل نہیں ہیں، تو آپ در در کے بھکاری بننے کی بجائے اور ادھر ادھر پھرنے کی بجائے ایک در کا اور ایک بارگاہ اور آستانے کا سہارا لیں۔ جو مایوس انسانیت کا آخری سہارا ہے وہ ہے خالق کائنات رب الارض والسماوات ذوالجلال رب العالمین کی ذات۔ افلاطون سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو افلاطون نے کہا کہ میں ایک شرط پر مسلمان ہوں گا، وہ یہ ہے کہ ایک سوال کا جواب آپ نے دینا ہے۔ سوال کون سا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر زمین آسمان یہ کمان بن جائیں اور دنیا کے غم، ٹینشنیں، پریشانیاں، بیماریاں، رنجشیں، تکلیفات، مشکلات یہ تیر بن جائیں اور پھینکنے والا ہو اللہ، تو پھر کہاں چھپو گے، کہاں بھاگو گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت آسانی سے ایک بہترین جواب دیا، فرمایا پھینکنے والی کی گود میں جاؤ گے اور کہیں پہ سکون نہیں، کہیں پہ ٹھکانہ نہیں، پھینکنے والی کی جولی میں راحت اور سکون ہے۔ تو غم، پریشانیاں، ٹینشنیں اور فقر و فاقہ اور حالات اور مشکلات لاگو کرنے والا کون ہے؟ وہی مسائل حل کرنے والا ہے۔ جو ٹینشن دے سکتا ہے وہ پریشانی سے نجات بھی دے سکتا ہے، اگر قرضوں کی گرداب میں آپ کو پنسا سکتا ہے وہ قرض سے نجات بھی دے سکتا ہے، ذلت کی وادی میں پھینک سکتا ہے تو عزت کی بلندی پہ بھی پہنچا سکتا ہے، غربت اور تنگحالی میں ڈال سکتا ہے تو وہ وسعت اور فراخی بھی دکھا سکتا ہے، اگر وہ بیماری یا مرض دکھا سکتا ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام جیسا لا علاج مریض وہ شفا یاب بھی ہو سکتا ہے، اس کی جوانی بھی دوبارہ لوٹا سکتا ہے، اس کے پاس سب کچھ کے خزانے، وہ بالکل ماوراء الورا سمجھ ذات ہے، کمی ہمارے اندر ہے۔ آپ الم نشرح لک صدرک کی صورت پہ غور کریں، یہ 30 پارہ ہے، یعنی آخری پارے کی 8 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سی صورت ہے۔ ان آیتوں پر آپ غور کریں، الم نشرح لک صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کے سینے کو ہم نے شرح صدر نہیں کر دیا، یعنی کھول نہیں دیا، اور تیرا وہ بوجھ جس سے تمہاری کمر چور چور ہو گئی تھی، ہم نے وہ بوجھ تمہارا ہلکا نہیں کر دیا، اور تم سے ساری جتنی بھی پریشانی تھی ہم نے ہٹا نہیں دی، اور تیری فکر کو، تیرے ذکر کو، تیری یاد کو، تیرے نام کو، تیرے کام اور مشن اور دستور کو ہم نے بلند نہیں کر دیا، ورفعنا لک ذکرک، تیری ذکر کو ہم نے بلند کر دیا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ہر انسان چاہے کافر ہو یا مسلمان یہی سوچتا ہے کہ میری ٹینشنوں کی نجات کبھی ہوگی، میں جس دلدل میں پھنسا ہوا ہوں اس سے مجھے کبھی چھٹکارا بھی ملے گا، جس لعنت میں گرفتار ہوں اس سے کبھی خلاصی بھی ملے گی، جس خزاں میں پھنس گیا ہوں کبھی بہار بھی آئے گی، کبھی خوشی کا اور سکھ کا دن بھی مجھے نظر آئے گا، مرض کے بعد کبھی مجھے تندرستی اور صحت یابی بھی نصیب ہوگی، فقر اور غریبی کے بعد مجھے فراخی اور وسعت بھی نصیب ہوگی، ذلت کے بعد مجھے عزت بھی نصیب ہوگی۔ تو اللہ میاں نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد فراخی ہے، ہر خزاں کے بعد بہار ہے، ہر ٹینشن کے بعد خوشی ہے، ایک نہ ایک دن تمہارے اوپر خوشی آئے گی، لیکن اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسہ توکل کرتے ہوئے اللہ سے مانگ کے دیکھ، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ جہاں نجات مل رہی ہے، جہاں پہ عزت کے خزانے مل رہے ہیں وہاں پر ہم جھکتے نہیں، اور اللہ میاں کو اس پہ غیرت آتی ہے کہ تم مخلوق کے سامنے جھکتے ہو، مخلوق خود بھی محتاج ہے اپنی زندگی کے تمام ضروریات میں اور ہر حال میں، محتاج دوسرے محتاج کو کیا دے سکتا ہے؟ اس سے مانگو جو غنی ذات ہے، جو سمجھ ذات ہے، جس کے خزانے وسیع ہیں اور جس کے پاور کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب تو ذکر و اذکار سے، عبادت سے فارغ ہو جائے تو پھر اپنے آپ کو تھوڑا اور عبادت میں تکا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے کر، اپنے رب کی طرف رجوع کر۔ تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا ذکر، دعوت اللہ پاک نے دی۔ اب اس سورت کی پہلی تلاوت سنیے، اس کے بعد پھر آنکھوں دیکھا حال اور مشاہدہ اور واقعہ سنیں، ویڈیو میں لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب
27 दफ़ा आपने पढ़ना है। कोई भी टाइम इसके लिए मखसूस करें। और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की रिवायत है कि हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल आमाल इलल्लाहि अदवमुहा व इन क़ल्ला। अल्लाह पाक के यहाँ सबसे महबूब तरीन अमल वो है कि जो हमेशा हो अगरचे कम हो। तो ये 27 मरतबा 24 घंटों में एक ही वक्त में, एक ही शिफ्ट में कभी भी आप पढ़ें। सुबह पढ़ें, ज़वाल के टाइम पढ़ें, इशराक या चाश के टाइम पढ़ें, या ज़ोहर की नमाज़ के बाद पढ़ें, या असर के बाद, या मगरिब इशा के बाद, रात को पढ़ें, तहज्जुद के टाइम पढ़ें। कोई वक्त मखसूस नहीं, वो हर वक्त कबूल करता है, लेकिन रोज़ाना पढ़ें। 27 मरतबा 24 घंटों में कोई एक टाइम मखसूस करके आप पढ़ें सही। और फिर उसके बाद दुआ मांगे और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। दुआ से पहले भी और दुआ के आखिर में भी दुरूद शरीफ पढ़ें। आपकी हर दुआ इल्तिजा कबूल होगी, हर मुराद पूरी होगी। चाहे आपको रिश्ते का सामना है, या एक मुतकब्बिर, मगरूर और घमंड वाले बंदे से मोहब्बत का चक्कर चल रहा है, या आपसे बीवी नाराज़ है, या बीवी है उससे खामन नाराज़ है, या दुश्मन का सामना है, या किसी जाबिर ज़ालिम हुक्मरान का तसल्लुत है, या किसी ऐसे बेवकूफ़ और अहमक आदमी से वास्ता है कि उसकी कस्टडी में तुम नौकरी कर रहे हो, अपनी कमाई कर रहे हो, बच्चों का पेट पाल रहे हो, और वो तुम्हारे ऊपर जुल्म जबर तशद्दुद बर्बरियत कर रहा है, या आप मकरूज़ हैं, जॉब के चक्कर में हैं, मुलाजमत के पीछे परेशान हैं, या आपको इम्तिहान का सामना है, पेपर सर पे हैं और आपको कुछ भी नहीं आता, या ट्रांसफ़र करना है और आपकी कोई सिफारिश या वीलियो नहीं, तो परवरदिगार डायरेक्ट आपकी मुराद पूरी फरमाएंगे। वस्सलाम वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।